آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ میرا اور آپ کا ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ نبی کس لیے آتے؟ اس لیے تو آئے کہ یہ سب مخلوق ہے اللہ کے بنائی ہوئی، اللہ نے پیدا کی ان سب چیزوں کو، یہ خالق نہیں ہو سکتا، یہ مالک نہیں ہو سکتا، یہ رازق نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا نظام یہ کون چلا رہے ہیں؟ یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سورج خود بخود طلوع ہوتا ہے، خود بخود غروب ہوتا ہے، یہ سورج جب روزانہ طلوع ہوتا ہے اپنے رب سے اجازت لیتا ہے۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے چاند کا آنا، ستاروں کا جگمگانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ سب میرے اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ پاک چاہے تو بارش کو رحمت بنا دے، جب وہ چاہے تو اس کو زحمت بنا دے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح سے کہ ہر صدی کے اندر اللہ ایسے بندے کو پیدا کرتا ہے جس سے دین کی تجدید کا کام لیا جاتا ہے، یعنی ہر صدی میں اللہ کسی مجدد کو پیدا کرتا ہے جس فرماتے ہیں۔ اس دور میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے شیخ کو مجدد بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، باپ نابینا ہے، یہ نہیں سوچا کہ باپ کے کچھ کام آ جائے گا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے صحابہ کو اللہ نے معیار بنایا کہ جیسے یہ ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ۔ پیٹ پر لٹا دیا جاتا تھا، پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں کو سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، لوہے، اور اس حال میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کیا صدا ہوتی تھی؟ احد احد۔ باپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے، ان کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی تھی، لوہے کے کپڑے زرہ پوری ان کی پہنا دی جاتی تھی، اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ عورتوں کا جذبہ دیکھ لو، ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر کے موقع پر اپنے ساتھ 5-6 خواتین کو لے کر جاتی ہے، آپ نے عذر پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اون بننا آتا ہے، جب کوئی زخمی ہوگا تو ہم ان کی مرہم پٹی کر دیا کریں گے، ہمارے پاس دوائیاں ہیں، سامان موجود ہے، یا رسول اللہ اور کچھ ہم سے نہ ہو سکا، مجاہد لڑے گا ان کے ہاتھ میں تلوار دینے کے کام آ جائیں گے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ دیکھا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قادسیہ کی لڑائی ہوئی، رات کا وقت ہے، یہ 4 اپنے نوجوان بیٹوں کو ترغیب دیتی ہے، اے میرے بیٹو، میں نے تمہارے باپ سے دغا نہیں کیا، میں ان کو بہترین جزا دوں گا، بہترین انعام دوں گا۔ اس کو خود ترغیب دے دی اپنے 4 بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو۔ ایسے بھی تو مائیں تھی نا ایمان والی۔ جب دیکھو تم آگ لگ چکی، لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس گرم تپتی ہوئی آگ کے اندر، اس کے شعلوں کے اندر کود جانا اور دشمن کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ جیسے ننھے مجاہد بھاگ کے جاتے ہیں، تلوار لے کر گھوڑے کی ٹانگیں کاٹتے ہیں، گھوڑا نیچے گرتے ہیں، دونوں بچے اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ صحابہ کا جذبہ، مستورات کا جذبہ، چھوٹے بچوں کا جذبہ، میرا اور آپ کا کیا جذبہ ہے؟ ہم دین کے کام کو اپنے اوپر بوجھ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا سالانہ اجتماع ہے، اگر ہم سلسلے سے مخلص ہوتے ہیں، اپنے شیخ سے مخلص ہے، تو ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، دن رات ہمیں سوچ ہوگی، ہماری نیندیں خراب ہو جائیں گی۔ صحابہ کو امت کا غم تھا، اللہ کے دین کا غم تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جس دن مجھے غم لگ جائے نا، نیند ختم، نیند تو میرے ساتھیوں، اجتماع کے لیے جیسے صحابہ نے قربانی اس دین کے لیے دی، ہم بھی اپنے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ جو اپنے سلسلے پہ 6000 سال میں خرچ نہ کر سکے تو یہ کب کام آئے گا؟ چھوڑ کے آؤں، فرمایا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آؤں، باقی سب کچھ لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا لباس پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ، آج ابو بکر نے یہ لباس پہنا، اللہ کو یہ تب پسند آیا کہ اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ لباس پہنایا۔ یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنے ذکر کے حلقے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم و مکرم، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے خاص مرتبہ عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی اللہ کا ذکر وہ ہے جس سے اللہ پاک انسان کو مرتبے نوازتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، میرا اور آپ کا یہاں سب کا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا جو ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ مقصد دنیا کا نہیں، شہرت نہیں، کسی کی واہ واہ نہیں، مقصد یہ کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پہچان لیں۔ اب میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام شریف میں ارشاد فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میں اور آپ اس کو پہچان لیں، اسی مقصد بندگی کے لیے کہ ہر شخص اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، اپنے رب کو پہچان لے، اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کے سلسلے کو شروع کیا۔ یہ سلسلہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور پھر آپ علیہ السلام کو آخر میں بھیج کر اس کو نبوت کے سلسلے کو بند فرمانا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ نے نبوت بند کر دی اور آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبیوں کو کیوں اللہ نے بھیجا؟ اللہ پاک نے نبیوں کو اس لیے بھیجا اور نبیوں کی تربیت اللہ جل شانہ نے خود کی ہے تاکہ پوری انسانیت کے سامنے اللہ کی معرفت کو بیان کر سکے، اللہ کی پہچان کروا سکے، اللہ کی بڑائی۔ یعنی دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب نبی کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے تو آئے کہ یہ سب مخلوق اللہ کے بنائی ہوئی، اللہ نے پیدا کی ان سب چیزوں کو۔ یہ خالق نہیں ہو سکتا، یہ مالک نہیں ہو سکتا، یہ رازق نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کتنے سارے بت بنائے تھے، یہ روزی کا بت ہے، یہ پانی کا بت، یہ بارش کا بت، یہ صحت کا بت، یہ معاملات کا بت، لیکن آپ علیہ السلام نے سب کی نفی فرمائی کہ یہ تو خود مخلوق ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق تو خود خالق کی محتاج ہوتی ہے، کرنے والی ذات تو اللہ جل شانہ کی ہے جو کسی کا پابند نہیں ہے۔ میں اور آپ اس کائنات کے نقشے کو دیکھ لیں کہ پورے کائنات کا نظام یہ کون چلا رہے ہیں؟ یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سورج خود بخود طلوع ہوتا ہے، خود بخود غروب ہوتا ہے۔ یہ سورج جب روزانہ طلوع ہوتا ہے اپنے رب سے اجازت لیتا ہے یا اللہ طلوع ہوں یا نہیں، مشرق سے طلوع ہوں یا مغرب سے طلوع ہوں، اللہ جیسے حکم فرماتے ہیں ویسے سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے غروب ہو جاتا ہے۔ واحد ایک قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے سورج کو کہ جاؤ آج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو۔ میرے جی ساتھیوں، اسی طریقے سے چاند کا آنا، ستاروں کا جھگمگانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ سب میرے اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ پاک چاہے تو بارش کو رحمت بنا دے، جب وہ چاہے تو اس کو زحمت بنا دے، یہ سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسی لیے انبیاء دنیا میں آئے کہ اللہ جل شانہ کے تعارف کرانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس مخلوق کے پجاری نہ بنے، اس رب کے پجاری بنے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ساری انسانیت کو پیدا کیے، جناتوں کو، چرند کو، پرند کو، جتنی مخلوقات ہیں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اور پوری مخلوقات کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ یہی انبیاء کی محنت رہی ہے۔ اور انبیاء کس لیے بھیجے اللہ نے؟ اس لیے تو بھیجے۔ اور ہر نبی کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جب بھیجا تو کون سا کلمہ دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء کا کلمہ تھا۔ پھر آگے جز الگ، جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں ختم۔ اس پہ نبوت بھی ختم، یہ قیامت تک یہی کلمہ چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ جو دین اللہ نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے یہی دین، یہی شریعت یہ قیامت تک چلے گی، اور یہ امت بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں آئے گی۔
لیکن امت اپنے کام کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، میرے بھائیو کیوں پیدا کیا۔ ایک تو انسان کی بندگی، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، جنات کو۔ اب یہ اس امت کی تعریف اللہ نے اپنے قرآن میں کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ اس امت کی تعریف اللہ نے اپنے قرآن میں کی، سورۃ ال عمران کے اندر کی۔ میرے جی ساتھیوں، کہ ہم کیوں اللہ نے ہمیں بھیجا دنیا میں، اس امت کا اعزاز جو ہے، پوری انسانیت کو کیوں پیدا کیا، بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کو، کہ میری معرفت حاصل کرو، اس لیے پیدا کیا۔ اب اس امت کی تعریف کیا ہے، اس امت کا خاصہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ میری جی ساتھیوں، اس امت کی یہ ہے کہ یہ دین کا کام کرے گی، نبی والا کام کرے گی، کیونکہ نبی کسی نے آنا نہیں ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ہم دیکھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا اپنے نبوت کا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو کیا آزمائشیں، تکلیفیں شروع ہو گئی۔ دین کا جب کام ہوا تو دین کا جب بھی کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، مجاہدے بھی آتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح سے کہ ہر صدی کے اندر اللہ ایسے بندے کو پیدا کرتا ہے جس سے دین کی تجدید کا کام لیا جاتا ہے، یعنی ہر صدی میں اللہ کسی مجدد کو پیدا کرتا ہے جس سے دین کی تجدید کا کام لیا جاتا ہے، یعنی ہر صدی میں ایک مجدد اللہ پیدا کرے گا جس سے دین کو تجدید یعنی تازہ کرے گا دین کو اللہ۔ جیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا، اس طریقے سے جب صدی گزر جاتی ہے دین کے کاموں میں کمی آنے لگتی ہے، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی حکم ہو، کوئی سا بھی دین کا شعبہ ہو، جب وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ پھر کسی صدی میں ایک ملنگ کو کھڑا کر دیتا ہے، اس سے اللہ پاک دین کی تجدید فرماتے ہیں۔ اس دور میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے شیخ کو مجدد بنا کے اللہ نے بھیجا، جس سے اللہ پاک اس دین کو زندہ کر رہے ہیں دوبارہ سے، یعنی تجدید کر رہے ہیں، تازہ کر رہے ہیں، جو کمیاں ہیں اس کو اللہ پورا کر رہے ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اس بات کو سوچے تو صحیح کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے کام کو شروع کیا، کیا آزمائشیں نہیں آئیں، تکالیفیں نہیں ہیں؟ صحابہ نے تکلیفوں کو نہیں سہا، صحابہ کی زندگی تو تکلیفوں والی تھی، راحتیں تو بعد میں آئیں۔ مکے کی زندگی کو دیکھا جائے صحابہ کو کیسی اذیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، ریشم کا کاروبار ہے، مکے کے جج ہے، چیف جسٹس، مکے کے ایسے عزت شان و شوکت ہے، مال والے، کپڑے کا کاروبار ہے، تجارت ہو رہی ہے، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے ساتھ کیا ہوا، سارا مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، دین پہ خرچ کیا، حتیٰ کہ ہجرت کی راتیں سنے نا ہم نے یہ واقعہ علماء سے سنتے ہیں کہ ہجرت کی راتیں گھر کے اندر جو اشرفیہ جو مال تھا سارا وہ لا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ خرچ کیا، اپنے پیر پہ، اپنے شیخ پہ خرچ کیا سارا مال۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی ہے، ہم سوچتے نا اولاد کا، سوچتے کہ نہیں سوچتے، ذمہ داری ہے نا، اللہ نے دی ہے نا، لیکن یہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، باپ نابینا ہے، یہ نہیں سوچا کہ باپ کے کچھ کام آ جائے گا، جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہے، بچیاں موجود ہے، یہ نہیں سوچا کہ بچی کے کام آ جائے گا۔ جب باپ کو اطلاع ملتی کہ ابوبکر سب لے گیا، بیٹی بھی ایمان والی اپنے دادے کا ہاتھ پکڑ کے لاتی ہیں اور بوریوں کے اندر پتھر رکھ دیتی ہیں، مٹی ڈال دیتی ہے، دادا جان کا ہاتھ مٹی اور پتھروں اس پہ بوریوں پہ رکھواتی، کہا دیکھو دادا جان، کیونکہ نابینا ہوتے ہیں، یہ ابوبکر ہم سب کے لیے چھوڑ کے گئے، پھر وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ کچھ تو چھوڑ کے گئے، حالانکہ خدا کی قسم سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ خدا کی قسم سے ایک درہم بھی نہیں تھا، ایک اشرفی بھی نہیں تھی، ایک روپے بھی گھر پہ نہیں تھا، سب ابوبکر صدیق لے گئے۔ اب بتاؤ میں اور آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم تو ایک وقت کا کھانا کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، جبھی تو آپ اللہ جل شانہ نے اس صحابہ کی تعریف کی ہے، فرمایا ان جیسے ایمان لاؤ، معیار بنا دیا اللہ نے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے صحابہ کو اللہ نے معیار بنایا کہ جیسے یہ ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ۔ یہ دوکھلا ایمان نہیں چلے گا، تیتر اور بٹیر والا، ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔
یہ صحابہ کی قربانی تھی. صحابہ کے ایمانی لیول کس قسم کا تھا. میرے جی ساتھیوں اس طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے, ایمان قبول کرنے کے ساتھ تکلیفیں شروع ہو گئیں. تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا, پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں کو سینے پر رکھ دیا جاتا تھا, لوہے کے کوڑوں سے مارا جاتا تھا. کفار یہ چاہتے تھے کہ ان کو مزید اذیت دی جائے تاکہ اپنے دین سے پھر جائے, یا تو تڑپ تڑپ کے موت قبول کر لے یا تو دین سے پھر جائے. اور اس حال میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کیا صدا ہوتی تھی, احد احد. میرے جی ساتھیوں اس طرح صحابہ کو تکلیفیں دی گئی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے, ان کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی تھی, لوہے کے کپڑے زرہ پوری ان کی پہنا دی جاتی تھی, اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا. پسینے پسینے پسینے, ایسی گرمی, لوہے کی گرمی کیسے ہوتی ہے. بعضوں کا تو ہم ٹوپی سے تنگ ہو جاتے, گرمی ہے یار یہ ٹوپی تنگ کرتی, اتار دیتے ہیں. لوہے کی زرہ سوچو تو صحیح. اس کے بعد زنجیروں کو, لوہے کو گرم کر کے سر پہ داغ دیے جاتے تھے. لیکن اسلام سے نہیں, پھر قربانیاں دی دین کے لیے, اسلام کے لیے. میں اور آپ کی کیا قربانی ہے. یہ صحابہ کی قربانی تھی. صحابہ کی تو مستورات نے بھی قربانیاں دی ہیں, بچوں نے صحابہ کی قربانی دی ہے. عورتوں کا جذبہ دیکھ لو, ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر کے موقع پر اپنے ساتھ 5-6 خواتین کو لے کر جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملتی ہے کہ خواتین ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آتے ہیں. اب عورتیں کیوں آئیں, کس کی اجازت سے آئی ہو. عورتیں خود عذر پیش کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اون بننا آتا ہے, جب کوئی زخمی ہوگا تو ہم ان کی مرہم پٹی کر دیا کریں گے, ہمارے پاس دوائیاں ہیں, سامان موجود ہے. یا رسول اللہ اور کچھ ہم سے نہ ہو سکا, مجاہد لڑے گا ان کے ہاتھ میں تلوار دینے کے کام آ جائیں گے. یعنی اپنے آپ سے عذر پیش کیا جا رہا ہے, کام بتائے جا رہے کہ میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, تاکہ مجھے اللہ کے رسول واپس نہ بھیجے, قبول کر لے, اجازت دے دے کہ ٹھہر جاؤ. ایسے جذبہ تھا, خود نکلتی تھی گھروں سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرما دی. میرے ساتھ یہ صحابہ کا جذبہ تھا. حضرت خنسہ رضی اللہ کو دیکھا جائے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قادسیہ کی لڑائی ہوئی, رات کا وقت ہے, یہ 4 اپنے نوجوان بیٹوں کو ترغیب دیتی ہے, اے میرے بیٹو, میں نے تمہارے باپ سے دغا نہیں کیا, تمہاری شرافت اور آپ کے باپ کی شرافت پہ کوئی داغ لگانے نہیں دیا, تم اپنی ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے ہو, تم پہ کسی قسم کی کوئی دبا نہیں لگا. آج جب تم جوان ہو گئے ہو, اب آپ ترغیب دے رہی ہے, قرآن بیان کر رہی ہے کہ کل جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہوگا, اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفار سے مقابلہ کرے, صبر کرے, میں ان کو بہترین جزا دوں گا, بہترین انعام دوں گا. اس کو خود ترغیب دے رہی ہے اپنے 4 بیٹوں کو, جوان بیٹوں کو. ایسے بھی تو مائیں تھی نا ایمان والی. میں تو اپنے بیٹے کو نہیں بولوں گا جہاں ہمارے اجتماع پہ جا رہے, بیٹھ آرام سے. 4 بیٹوں کو تیار کر رہی ہے. اور یہ وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شاعرہ تھی. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے بہترین شاعرہ کوئی نہیں تھی. یہ وہ ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹے کو ابار رہی ان کے جذبات کو. کہا تمہیں پتہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں اللہ نے کیا کیا اجر رکھے لڑنے کے لیے, اپنے پیٹھ پیچھے مت کرنا. جب دیکھو تم آگ لگ چکی, لڑائی شروع ہو گئی ہے, اس گرم تپتی ہوئی آگ کے اندر, اس کے شعلوں کے اندر کود جانا اور دشمن کے سردار کا مقابلہ کرنا, یعنی ان کے امیر کا, ان کے بادشاہ کا, ان کے لیڈر کا مقابلہ کرنا, اور پیچھے مت ہٹنا. اور وہی ہوا, جب اگلے دن لڑائی شروع ہو گئی تو بیٹے بھی اشعار پڑھ کے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کر کے گھس جاتے تھے جنگ کے اندر, ان کے سردار کا مقابلہ کرتے تھے. جب ایک شہید ہو جاتا تھا دوسرا آگے ہوتا تھا, اس طرح 4 شہید ہو گئے. جب ماں کو اطلاع ملتی ہے, ماں کہتی ہے شکر ہے اللہ تو نے مجھے سعادت سے بخشا, مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی. میرے جی ساتھیوں یہ مستورات کے جذبے تھے, صحابیات کے جذبے تھے, ایمانی. بچوں کے جذبے کیسے تھے؟ جب بچوں کو پتہ چلا کہ ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے, صحابہ کے خلاف, دین کے خلاف, ایک مجمع لگا ہے, وہ چھوٹے بچے آتے ہیں, بڑے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل کون سا ہے اس کے اندر. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے ننھے سے بچے ہو, 6-7 سال کی عمر ہے, کیوں پوچھتے ہو؟ فرماتے ہیں چچا جان ہم نے سنا ہے کہ یہ دین کے خلاف بات کرتا ہے. پھر بتاتے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے. یہ چھوٹے سے ننھے مجاہد
بھاگ کے جاتے ہیں تلوار لے کر, گھوڑے کی ٹانگیں کاٹتے ہیں, گھوڑا نیچے گرتے ہیں, دونوں بچے اس پہ سوار ہو جاتے ہیں, ابو جہل کو قتل کر. اتنے بڑے فرعون کو کس نے قتل کیا؟ اللہ نے کس سے کروایا؟ چھوٹے بچوں سے. صحابہ کا جذبہ, مستورات کا جذبہ, چھوٹے بچوں کا جذبہ. میرا اور آپ کا کیا جذبہ ہے؟ ہم دین کے کام کو اپنے اوپر بوجھ بناتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ سمجھتے ہیں. میرے جی ساتھیوں, اس جذبے کا ایسے ہم سب کا جذبہ بن جائے. کیوں؟ ہمارا سلسلہ کس کے طرز پہ؟ سلسلہ شاذلیہ کس کے طرز پہ؟ صحابہ کے طرز پہ. اور سلسلے کے اندر مراقبے ہیں, بیٹھ کے کرو. شاذلی سلسلے میں نہیں ہے. ہم کرتے ہیں مراقبے, سروردیہ جب طے کرتے ہیں, چشتی, قادری, نقشبندی, لیکن جب ہم شاذلی کرتے ہیں تو شاذلی میں مراقبے نہیں ہے. شاذلی کا ذکر صحابہ کا ذکر ہے. صحابہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے تھے. اس طرح شاذلی چلتے اٹھتے پھرتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے سلسلے میں کون کام کرتا ہے؟ صحابہ جنات کام کرتے ہیں. کون سے؟ ہمارے سلسلے میں کون سے جنات ہیں؟ صحابہ جنات. تحدیث بنت احمد اس کو اللہ نے اس دور کے اندر اٹھایا شاذلی سلسلے کو. میرے جی ساتھیوں, ہماری تو ہے نسبت صحابہ کی. اللہ نے اس سلسلے میں صحابہ کا فیض رکھا, تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم صحابہ کی طرح اپنا ایمان بنائیں, تتر اور بٹیر نہ بنائیں. اب جیسے اجتماع رہا ہے, انسان کے اوپر جب گھر میں دیکھو, جب گھر میں خوشی ہوتی ہے نا, دعوت کی جاتی ہے, سب رشتہ دار آتے ہیں کہ نہیں آتے, لیکن جہاں کوئی مجبوری آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا کتنا میرے قریب ہے, کون سا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا سالانہ اجتماع ہے. اگر ہم سلسلے سے مخلص ہوتے ہیں, اپنے شیخ سے مخلص ہے, تو ہم اس کے لیے تیاری کریں گے. دن رات ہمیں سوچ ہوگی, ہماری نیندیں خراب ہو جائیں گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیندیں اڑ گئی تھی. ایک دفعہ بیگم پوچھتی ہے, کیا بات ہے پوری رات گھر کے کبھی کمرے میں کبھی سین میں چکرے لگاتے رہتا ہوں؟ تو اپنی بیگم سے فرماتے ہیں کہ یہ غم جو مجھے لگا ہے نا, اگر یہ تمہیں لگ جائے تو اب چلنے والا ایک ہے, پھر دو جائیں گے. رحمان بابا صحیح کہتے ہیں نا, چپڑ دی تیار غم سب خوب سب خندا کے. یہ جو ان کو نیندیں آتی ہے بے غم ہوتے ہیں, ان کو غم نہیں ہوتا. جس کو غم لگ جائے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. صحابہ کو غم تھا, ہائے ہائے, کس کو غم تھا؟ صحابہ کو امت کا غم تھا, اللہ کے دین کا غم تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کر آئے. اپنے شیخ کا غم تھا, اپنے استاد کا غم تھا, اپنے استاد کے فرمان سننے کا, آرڈر ملنے کا غم ہوتا تھا کہ جیسے فرمان ہو جائے فوراً لبیک. تو صحابہ رات کو دعوت دیتے تھے, رات کو مصلی پہ ہوتے تھے. بتاؤ صحابہ کی نیندیں کتنی تھی؟ غم تھا. جب ہمیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر جس دن مجھے غم لگ جائے نا, نیند ختم. نیند تو بے غم آدمی کو آتی ہے, جس کو غم اس کو نیند آتی ہے. گھر میں آپ کا بچہ بیمار, جب ٹینشن آتی نیند آتی ہے, یعنی بچہ مر رہا ہے تو میں سو جاؤں, ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ, ہوا ہے کبھی؟ بیگم کی طبیعت خراب ہوگی, تمہیں گہری نیند آ رہی, نیند فوراً غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یعنی تڑپ میں تو میں سو جاؤں, آرام کروں. تو جب کسی چیز کا غم لگتا ہے نا تو نیند اڑ جاتی ہے. میرے جی ساتھیوں, اب یہ اجتماع کا ہونا, یہ اس بات کی کڑی ہے, وہی محنت ہے کہ جب وہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوگا, مخلوق کا تعلق اس رب کے ساتھ بنانے کی محنت ہے. میرے جی ساتھیوں, اجتماع کے لیے جیسے صحابہ نے قربانی اس دین کے لیے دی, ہم بھی اپنے دین کے لیے قربانیاں دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تبوک کے موقع پر کہ اپنے اپنے گھروں سے لاؤ. تبوک کا سفر 1 مہینے کا سفر, 1 مہینہ پہلے تیاری شروع ہو گئی. صحابہ اپنے گھروں سے مال لاتے گئے اور رجسٹر میں نام لکھے جا رہے کہ کون کون حصہ لے گا, کون کون تبوک میں شریک ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک لالچ آئی, ایمان کے لیے, نیکیوں کے لیے, دنیا کی لالچ نہیں, لالچ سی پیدا ہو گئی کہ آج موقع اچھا ہے, آج میں ابوبکر صدیق سے جیت جاؤں گا, نیکیاں زیادہ کما لوں گا, آج موقع ہے. سارے صحابہ اپنا اپنا مال لے کر آئے, اور جب اعلان فرما رہے تھے آپ علیہ السلام کے, ہیں کتنے دو گے, اعلان کرو تم کیا کیا اللہ کے دین پہ دو گے. کوئی کہہ رہے, جیسے ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ کیا خرچہ کرو, ایک کہے گا 50 روپے, دوسرا کہتا ہے 1000 روپے, تیسرا. تو آپ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا, صاحب نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا, یا رسول اللہ 100 گھوڑے یا 200 گھوڑے, بما سامان کے, بما اور چیزوں کے, بیٹھ جاؤ. اس طرف منہ کر کے آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا, بتاؤ اس طرف والے کیا دو گے. پھر ایک صحابی آتے کان میں, یا رسول اللہ اتنے گھوڑے اتنا سامان, وہاں الگ اعلان, یہاں الگ اعلان ہو.
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف چہرہ فرماتے ہیں، بھائی آپ کیا دو گے؟ صحابیات کان میں فرماتے ہیں رسول اللہ اتنے گھوڑے اتنا سامان. جب پیچھے والوں کی طرف نگاہ فرماتے ہیں، پھر صحابیات کان میں اتنے گھوڑے اتنا سامان. تو جب نوٹ کرنے والوں نے جب نوٹ کیا کہ یار شخص تو ایک ہی ہے، تب اس سے پوچھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے جس طرف چہرہ پھیرا آپ نے آتے گئے کان میں بتاتے گئے، کیوں؟ فرمایا میرا نبی اعلان کرے کوئی جواب نہ دے مجھے حیا آئی. کیا آئی؟ کیا میرے شیخ نے اعلان کیا مجھے حیا آتی ہے؟ آتی ہے حیا؟ یہ عاشق کو آتی ہے جو اپنے سلسلے پہ 6000 سال میں خرچ نہ کر سکے تو یہ کب کام آئے گا؟ عذر بھی بڑا ٹائٹ ہے، کماتا نہیں، بے روزگار ہے نہیں. چلے موبائل کے لیے ہو جاتے ہیں، نیٹ کے لیے ہو جاتے ہیں، پیکج کے لیے ہو جاتے ہیں، جوتوں کے لیے ہو جاتے ہیں، بال کاٹنے کے لیے ہو جاتے ہیں. چلے باتیں اللہ جانے کہ کیا معاملہ ہے. یہ دکھ کی بات ہوتی ہے. تو صحابہ کیسے؟ مجھے حیا آئی. ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمائے کوئی کہنے والا نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پوری نہ ہو. یہ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے. صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے، وہ پانی فوراً ہاتھ پکڑ لیتے تھے، برتن رکھ لیتے، پانی پی لیتے تھے. آپ علیہ السلام تھوک پھینکتے تھے، صحابہ تو اپنے ہاتھ کو آگے کرتے تھے، اپنے پورے جسم پہ ملتے تھے. ایسے عاشق تھے. آپ علیہ السلام نے حجامہ لگایا، ہوتا ہے نا خون جس میں جراثیم ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، وہ تو نبی کا خون تھا، اپنی خون کی بات کر رہا ہوں، نکال کے وہ پھینک دو، بھائی اس کے اندر بیماری ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو جاؤ دفنا کیا جاؤ. وہ صحابی کے اندر لالچ آئی، وہ کیا کیا؟ پیچھے دیوار دکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، سارا خون خود پی گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے وحی نازل کی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلے جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اس کو جہنم کیسے جلا سکتی ہے؟ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر، ام عائشہ رضی اللہ عنہ سب مستورات تھی، آپ علیہ السلام کے ازواج تھی، گھر کے اندر روٹیاں بنا رہی ہیں، تندور میں روٹیاں لگ رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق میں فرمایا میں بھی ایک روٹی لگاؤں؟ مسکرانے لگی ازواج مطہرات امہات المومنین. فرمایا یا رسول اللہ لگاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی لگائی تندور میں، روٹی جل نہیں رہی. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مسکرانے لگی، ان کو تو پتہ نہیں مسکرا رہی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی روٹی ابھی تک پکی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے تو دنیا کی آگ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینوں کو صحابہ عطر کی شیشوں میں محفوظ کرتے تھے، بطور خوشبو کے استعمال کرتے تھے. ٹاپک کہیں اور چلا گیا، معذرت. مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ صحابہ لبیک کرنے والے تھے. میدان بدر کو دیکھ لیا جائے تو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلان فرمایا، ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا بہت سارا مال لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مال تھا اس کو اٹھایا، گھر میں دیکھا سوراخ کے اندر انگلی مار رہے ہیں، سوئی مولی وہ اٹھا دی، دھاگا ملا وہ اٹھا دیا. گھر کے دروازے سے باہر نکلتے جیسے گھروں کے باہر دروازہ پردہ ہوتا ہے نا، پردہ چہرے پہ لگا، اس کو کھولا، اپنا لباس اتارا، پردے کو ٹاٹ کا کپڑا تھا اس کو لپیٹا، اپنا سطر ڈھانکا، ببول کے کانٹے لیے اس کو یوں کانٹے لگا دیے کہ یہ میرا یہ جو لباس میں پہنا یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گا. سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہائے سوال ہی تب یہ نہیں پوچھا کہ عمر تم کتنا مال لائے ہو، فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو اور کیا لائے ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کر آیا ہوں. یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. جیسے ہمارا سلسلے کا اجتماع ہے کہ میں اپنی تنخواہ آدھا سلسلے کو دوں آدھا گھر کو دوں. ایمان یہ صحابہ. اور پھر اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اخلاص ہے. یہ حالانکہ دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے مال، لیکن بولی تو اخلاص کی لگتی ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہاں کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آؤ؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں، باقی سب کچھ لے کر آئے. دیکھنے میں تو کچھ نہیں تھا، اس کی کچھ حیثیت نہیں تھی دیکھنے میں، ایک کپڑوں کی اس کی کوئی مال بھی خاص نہیں ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن چھوڑ کر کے آیا.
اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو گھر چھوڑ گیا, باقی سب آپ نے شیخ کے قدموں میں ڈال دیا. میرے جی ساتھیوں, پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تو انعام بھی ایسے لوگوں کو خدمت سے ملتا ہے نا, خدمت سے اللہ ملتا ہے, یہ نہیں ملتا. اللہ نے جبرائیل کو دوڑایا, فرمایا جاؤ جو ابو بکر نے لباس پہنا وہی لباس پہنو. اس لباس میں بھیجا, بولا جاؤ ابو بکر کو میرا سلام دے کر آؤ. فرشتے کے سردار کو بھیجے جا رہے, فرشتوں کے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام, لباس دیکھا, آپ علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا لباس پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے یہ لباس پہنا, اللہ کو یہ تب پسند آیا کہ اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ لباس پہنایا. اخلاص کی بولی ہے. اب ہم پہ ایک وقت آ گیا ہمارے سلسلے کا, اب ہم کتنے مخلص ہیں سلسلے کے لیے, اپنے اللہ کے دین پہ کیا کرتے ہیں. حضرت نے اعلان فرمایا کہ ہر ساتھی 6,000 روپے اجتماع کے لیے فنڈ جمع کرائیں. میرے جی ساتھیوں, اب ہمارے اخلاص کا پتہ چلے گا ہم کتنے عاشق ہیں, کتنے نام والے, کتنے کام والے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا, ہم میں بھی ہوتا ہے کہ نام تو ہم بڑا لیتے ہیں حضور کا, نام لے کے جھوم جاتے ہیں, جب کام کی باری آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. میں اپنے مرض کو بیان کر رہا ہوں, کسی کی بات کیا کروں گا. میں خود اس ایبو کا مارا ہوا ہوں, خود یہ مرض میرے اندر موجود ہے, میں کسی پہ کیا نام لوں گا. مطلب یہ ہے کہ جب نام آئے تو ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ درود پڑھ دیا, اچھی باتیں پڑھنا چاہیے, حکم ہے, بات وہ نہیں, اس کی نفی نہیں. مطلب یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی بات آئے تو پھر ہمارا کیا کردار ہو, صحابہ کا کیا کردار تھا. جہاں سنت پہ چلنے کی بات آ جائے, نام لے کر تو مزہ آئے, تو سنت پہ بھی ہمیں ڈبل مزہ آئے. گھر کی زندگی ہماری سنت والی بن جائے, یہ ہے مشن. نام تو ہم بڑا حضور کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ ہمیں پسند نہ ہو, خطرناک بات ہے. چہرے پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں, پسند ہونے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تھا, جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تھی, تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھنا, ایسا ہے کہ نہیں ہے. محبت تو اطاعت کا نام ہے. عشق اور محبت یہ انسان کو اطاعت سکھاتی ہے. اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ محبت ہمیں خود اطاعت سکھائے گی, ہمیں خود شرم آئے گی کہ یہ کام میرے نبی نے نہیں کیا, جس طرح میرے نبی نے کیا میں اس طریقے سے کروں. صحابہ راستے پہ چلتے ہوئے جا رہے, راستے میں کھائی آ گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ میں, کیوں لشکر چلتا ہوا جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھائی کو پار کیا اور صحابہ نے پار کیا. جو پیچھے صحابہ آ رہے تھے وہ جگہ پہ کھڑے ہو گئے, رونے لگ گئے, اور انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا ہم نے حضور کو دیکھا نہیں کہ اس کو پار کیسے کیا, تاکہ ہم بھی اس طریقے سے اس کھائی کو پار کریں. تو صحابہ تو ایسے مشن پہ چلنے والے ہوتے تھے, ایسے سنتوں کی کہ وہ طریقہ جو جس طرح حضور نے کیا اس کے ایسے عاشق ہوتے تھے. تو دیکھو عشق اطاعت سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے انسان کو. ایک صحابی نے چادر پہنی ہوئی ہے, تھوڑی سی پھولدار ہے, آپ علیہ السلام نے کیا پہنا ہوا ہے, بس یعنی آپ علیہ السلام نے اعراض فرمایا اس کو دیکھ کر, پسند نہیں فرمائی. وہ صحابی بھی گئے, کہا میرے نبی کو جو چیز پسند نہیں, فوراً اٹھا کے تندور میں ڈال کے جلا دی. یہ ایمان تھا صحابہ کا. میرے ساتھیوں اب اجتماع کا موقع ہے. جان مال وقت, کیا چیز؟ جان مال وقت. ابھی تک چند ساتھیوں کا, 2-3 ساتھیوں کا فنڈ آیا, کسی کا فنڈ نہیں آیا. مشائخ نے خود اعلان کیے, ویڈیو پیغامات دیے, وائس کر کے کیا, مشورے کیے, شورا کو بلایا, امراء کو بلایا, لیکن ابھی تک ہم نے فنڈ جمع نہیں کیا. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمارے مشائخ کی باتوں کی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ خوشی والی بات ہے یا غم والی بات ہے؟ اعلان ہوا کہ خدمت میں آ جاؤ, ہلکے سے 4 ساتھی گئے خدمت میں. خوشی کی بات ہے, غم کی بات ہے؟ اتنے متکبر ہے کہ
ہم متکبر بن چکے کہ عذر بھی نہیں پیش کیا، جھوٹا عذر بھی پیش نہیں کر سکتے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ تکبر ہے. افسوس کی بات ہے پورے حلقے میں ہمارے کتنے 100-150 ساتھی تو ہوں گے یار کم سے کم. بڑے شرم کی بات ہے. 1 مہینہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ خدمت کو کے لیے کسی بھی ٹائم بلا سکتے، تیار رہو تیار رہو. ہاں تیار ہے، ہاتھ بھی کھڑے کی تیار ہے. میرے جی ساتھیوں، بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ دین کا کام ہے، ہمیں دین کے کام کو کرنا ہے. صحابہ نے جس طرح کیا اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو تب ہمیں کامیابی ہوگی. بڑے فرماتے ہیں نا کہ جس طرح صحابہ نے دین کی خدمت کی، ہم اس طرح 100% تو کوئی نہیں کر سکتا. اگر 5% بھی اس طریقے سے لگ گئے نا کام میں تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا، بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ویسے ہو جیسے صحابہ کے ساتھ تھی. صرف زبان سے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، لیکن کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. علماء سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کے کام کو مقصد بنا کے کرے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ایسے ہوگی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی. کام اس کو نہیں کہتے رسم بنا کے کرنا، وہ جس کو مقصد بنا کے کرے گا. کیا کرے گا؟ حیات زندگی کا مقصد بنا کے جو کرے گا. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے دین کی، جو بندہ میری جتنی مدد کرے گا میری مدد اتنی اس کے ساتھ ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست اللہ جل شانہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، ہر وقت ہو، تو یہ پیمانہ بتا دیا گیا ہمیں. کیا بتایا؟ یہ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے. فرماتے کہ جتنا میری مدد کرو گے، میرے دین کی خدمت کرو گے، اتنی مدد میری آپ کے ساتھ ہوگی. حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ اللہ کے دین کی خدمت کو اپنے مقصد بنا کے کرے گا، مقصد بنا کے کرے گا، اس کام میں پڑ جائے گا، اللہ فرماتے کہ اس بندے کا میں خود کفیل ہوں. کیا ہوں؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لو، دوڑا لو نا. جو لوگ دین کو اپنا مقصد بنا کے کر رہے ہیں وہ فیکٹریوں کے کام، ملازمت کرتے ہیں، کہیں نوکریاں کرتے ہیں. جن لوگوں نے زندگی کا مقصد بنایا دین کو، کرتے ہیں. بادشاہوں سے اچھا اللہ پالتے ہیں ان کو، بلکہ بادشاہ بھی ان کے جوتوں کو اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ ان کا کفیل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں غیبی کھلائے، چاہتے ہیں نا رزق بھی ہمیں غیبی ملے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ نقد ہو. نہ ہم دین کی خدمت کریں گے نہ کچھ کریں گے تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے، فرماتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر فقر اور فاقے کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لو. آزمائشیں آتی ہیں ہر طریقے سے، اللہ آزمائے گا. مال دے کر بھی آزمائے گا، مال کو لے کر بھی آزمائے گا، اولاد دے کر بھی آزمائے گا، اولاد کو لے کر بھی آزمائے گا. کبھی رزق کی فراوانی کر دے گا، اس میں بھی آزمائے گا. کبھی تنگ کر دے گا، اس میں بھی آزمائے گا. کبھی بلندیوں پر پہنچا دے گا، آزمائے گا. کبھی گرا کر آزمائے گا. میرے جی ساتھیوں، اجتماع کے لیے جان مال وقت کے ساتھ تیار ہو اور احباب کو تیار کیا جائے، اس کی بھرپور محنت کی جائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ساتھی اب 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھ پہ دم کر دو، دونوں ہاتھ پہ دم کر کے پورے چہرے پہ مل لو.